الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایک پانی کے قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے. ایک قطرہ جسے نہ فروخت کیا جا سکتا ہے اور نہ خریدا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کو یہ گوارا ہو جاتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر یہ موجود ہو. اب انسان کو کیا زیب دیتا ہے؟ انسان کے لیے بہترین راستہ اللہ رب العزت کی تعارف اور پہچان اور اس کے احکامات کو حاصل کر کے ان پر عمل کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی اشاعت بھی کرنا. یہ وہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں انسان پر عائد ہیں. جس انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے پانی سے پیدا فرمایا کہ جس کا نہ تو کہیں ذکر ہو سکتا ہے اور نہ کہیں اس کے بارے میں کوئی رائے زنی ہو سکتی، یہ ہے انسان کا حال. اور پھر اسی انسان کو نائب بنا دی، خلیفہ بنا دی، جانشین بنا دی، کائنات کے سارے وسائل اس کے ہاتھ میں دے دیے. اب اللہ رب العزت کائنات کو یہ دکھانا اور کائنات کا رخ اس طرف موڑ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لو، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ انسان فساد پھیلائے گا. مگر اللہ رب العزت نے فساد توڑنے والے انسانیت کے اپنے اندر سے پیدا ہوئے. من حیث القوم، اگر بعض لوگوں نے اللہ کی باتیں قبول نہیں کی، انہوں نے معاملہ الٹا لے لیا. لیکن انسان کو اپنی بنیادی طور پر اپنی ذات سے فراموش نہیں ہونا چاہیے. انسان وہی نطفہ ہے، ناقدر اور بے حیثیت قسم کی. اور اس کو پہلے ہی عاجزی کا راستہ اپنانا چاہیے، اخلاص اور تقوی کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو مواقع دیے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب دیکھ لے انسان، سمجھ لے، دیکھ لے، سوچ لے کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک اسے لے آیا، زندگی دی، میدان دے دیے، اسباب اور وسائل کے ایک عجیب و غریب سا طوفان اس کے سامنے لا کر رکھ دی. اب یہی انسان
یہ نکات دیکھ لے، یہ نہ دیکھ لے کہ آج میں کون ہوں اور میرے پاس کیا ہے، یہ دیکھ لے کہ میں تو وہی نطفہ ہوں، خلقہ، جسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، فقدرہ، اس کے لیے تقدیر بھی لکھ کر اور اس کے سامنے رکھ دی کہ اے بنی آدم، یعنی قد اور حد سے زیادہ نہیں تو بڑھ پاؤ گے، لیکن کوشش کر لیا کرو اصلاح احوال، نیک بننے اور نیک بنانے کی، ماحول کو نیکی کی طرف ترغیب دینے کی، ان باتوں کی کوشش، یہی کام تھے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے انسان کو پیدا فرمایا، کسی نے قبول کیا اور کسی نے قبول نہیں۔ انہی باتوں سے آج کی نشست اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور دین و دنیا میں ہم سب کی دستگیری فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ